آپ باہر ملک جانا چاہتے ہیں، آپ نے اپلائی بھی کیا ہے اور آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، یا اگر آپ اپنی فیملی کو لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی فیملی کا ویزا نہیں لگ رہا، یا آپ اپنی بہن بھائی ماں بہن بیٹے جس کے لیے بھی آپ یہ باہر ملک لے جانے کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کا جو ہے نا ویزا لگے گا۔ اور جو میں بتا رہی ہوں نا عمل، آپ نے اس کو کرنا ہے، اور اتنا زبردست اور اتنا بہترین عمل ہے نا، انشاءاللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی بیرون ملک جانے کی۔ اور جس کو بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں، جیسے بہن بھائی بیوی بچے فیملی جو بھی ہو نا، اور ان کے ویزے نہیں لگ رہے، آپ تھک چکے ہو، تو یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کے ویزے لگیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں ذرا لیٹ ہو گئی ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں، اس کے لیے معذرت، کیونکہ اس طرح نا کہ مجھے الرجی ہے، تو میں نے کل ویکسین نہیں لگائی تھی، تو میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، اتنی مجھے نیند آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو خیر ہے، میری فیملی ہے یوٹیوب فیملی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر ذرا ویڈیو دیر سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی میں بس وائس اوور کر رہی ہوں، تو میں نے کہا جلدی جلدی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ اور اکثر مجھے سننے میں یہ آتا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے ویزا تو مطلب کاغذ جمع کیے ہوتے ہیں اور ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پردیسی بھائی ہمارے، ان لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کے کاغذ جمع کیے ہوتے ہیں ویزے کے لیے باہر اپنے پاس بلانے کے لیے، پر ان کے ویزا ہی نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اتنے بیچارے ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پردیسی بھائی جو ہے نا اتنی پردیس میں رہ کر اکیلی زندگی گزار کے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو فیملی کو بلاتے ہیں تو اس میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، تو پھر انسان کا دل بہت زیادہ جلتا ہے۔ تو اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ نے کان کھول کر میری یہ وظیفہ سننا ہے، کیونکہ پھر آپ لوگ نا کامنٹ میں پھر بھی پوچھتے ہو یار پتہ نہیں ویڈیو آپ لوگ کیوں غور سے نہیں دیکھتے، شاید میری ویڈیو اچھی نہیں ہوتی یا میری وائس نہیں اچھی ہوتی کہ آپ لوگ نا ویڈیو کو صحیح سے دیکھتے نہیں ہو۔ آپ نے مجھے پھر بتانا ہے کہ میری وائس صحیح نہیں ہے یا میری ویڈیو بور کرنے والی ہے۔ اچھا، کل مجھے ایک کامنٹ آتا ہے، میں سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، کہ آپ جھوٹ بول رہی ہو، آپ جھوٹی ہو، آپ بھی سب کنٹینٹ کے لیے کر رہی ہو۔ اب ایک نیا ٹرینڈ سورہ محمد کا تم کوئی ویڈیو بناتا ہے، پھر تم بھی اس پہ ویڈیو بنا دیتی ہو، تو بس استغفار۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، تو میں نے اسے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ مطلب اللہ کے کلام پر، صورتوں پر، اس کو تو استغفار۔ میں کہتی ہوں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، حسد میں جلن میں، نہ کوئی رشتہ نہ کچھ، پھر اپنوں سے تو بندہ گیلا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگ ہیں حسد کے مارے جلن کے مارے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے، بس یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور پلیز ایسے کامنٹ نہ کریں اور ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کفر میں چلے جائیں، آپ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر میں وہ اسکرین شاٹ لگا لیتی ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ بیرونی ملک کا فوراً ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ اخلاص 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبح شام سورہ توبہ کی یہ دو آخری آیاتیں آپ نے لازماً پڑھنی ہیں، صبح شام 41 بار، ٹھیک ہے؟ صبح شام آپ نے سورہ توبہ کی آخری یہ دو آیاتیں پڑھنی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں، دیکھنے میں اور وظیفہ کرنے میں ایزی ہو۔ یہاں پہ میں اسکرین شاٹ لگا رہی ہوں، تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پہ میں نے آپ کے لیے اسکرین شاٹ لگایا ہے، بہت زبردست ہے۔ فوری ویزے لگوانا چاہتے ہیں اور آپ کا کام بار بار رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو آپ روزانہ 313 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور صبح شام 41 بار سورہ توبہ کی آخری آیاتیں پڑھیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا سرخرو ہو، اور اس کی دعا اور اس کی حاجت ضرور قبول ہوگی، بیرونی ملک کی اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، ایک ہی دن میں اس کی ہوگی۔ اور یہ میں تو خود خیر دبئی میں جب گئی تھی تو میں نے ایسے کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا، پر یہ کل میں نے ایک بہن وظیفہ دے رہی تھی، تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا ہے
تو الحمدللہ ہمارا جو ہے نا باہر ملک کا ویزا لگ گیا الحمدللہ، تو وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ وظیفہ میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جن کے ویزے نہیں لگ رہے۔ عورت بھی گھر بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ترس رہی ہے، اور میاں بھی، اور بچے بھی ترس رہے ہیں۔ ساری بات بچوں کی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت اگر باپ اچھی طرح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ باپ کے علاوہ اس کے سر پر کوئی صحیح سے ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ باپ ہی ایک اصل سہارا ہوتا ہے۔ باپ کے، میں کہتی ہوں نا، دنیا کی کوئی بھی نعمت باپ کے ساتھ میں کہتی ہوں نہیں ہو سکتی۔ باپ کا ایک الگ ہی روپ ہوتا ہے، ایک الگ دبدبہ ہوتا ہے، ایک الگ احساس ہوتا ہے۔ تو بچے باپ کے بغیر پاکستان میں بڑے ہوں، ماں بیچاری الگ ترس رہی ہو، ماں کی بات نہیں مان رہی، تو بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا ہم باہر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہو جائیں، بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پورے یقین سے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اور یقیناً انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ لوگوں کا ویزا لگ جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے نا امیدی نہیں کرنی، اور اللہ پہ یقین کرنا ہے، امید بھی نہیں رکھنا، پورا یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں جو یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا ویزا لگ جائے گا۔ تو آپ دیکھنا آپ کا ویزا لگے گا۔ سورہ توبہ میں بہت پاور ہے، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو ہماری جو دعا ہوتی ہے نا، اللہ پاک روک دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، یہ گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پھر ہمارے وظیفے جو ہے نا تب قبول ہوتے ہیں جب ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے وظیفے قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری حاجتیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کام کے لیے ہم وظیفہ کرتے ہیں وہ کام نہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی آزمائش بے شک سخت ہے، ہم بہت کمزور ہیں، تو پر یہ ہے نا کہ اگر اس آزمائش میں ہم فیل ہو گئے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو پاس نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہر آزمائش کو پاس کرنا چاہیے، اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جب ہم یہ وظیفے کرتے ہیں نا، تو آپ پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے جو دیکھا، میرے ساتھ جو ہونے والا تھا، اللہ پاک نے مجھے 2 دن پہلے خواب میں بتا دیا تھا کہ تمہاری عزت کو خطرہ ہے، یا تمہارے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، تو تم اس کے لیے مطلب تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، انشاءاللہ وہ میں کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور اللہ پاک اتنا بڑا ہے، دیکھو میں کیا ہوں، مطلب میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، گناہوں سے رکھتی ہوں، خود گناہوں سے اپنے آپ کو رکواتی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں جو یہ اچھا کام کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ وظیفے شیئر کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی بھی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ پھر کیا فائدہ کہ میں یہاں پہ آپ کو وظیفے بتا رہی ہوں، اچھی باتیں بتا رہی ہوں، اور میں خود پیچھے سے گناہ کر رہی ہوں، وہ احکام نہیں مان رہی جو میں دوسروں کو بتا رہی ہوں، اس کا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے توبہ کرنے کی، نہ کسی کی دل دکھانے کی، اور میں بہت زیادہ پرہیز کرتی ہوں ان چیزوں سے، اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے پورے جو میری کوشش ہے، خیر ہم اتنے بڑے تو نہیں بن سکتے جو ہمارے پیغمبر تھے ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، پر اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم برائی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اتنا تو اللہ پاک کے لیے کر ہی سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، اگر ایک بار مردہ ہو گیا تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ضرور برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے جو وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ آپ کو کیسا لگا، کس کس کو ضرورت تھی اس وظیفے کی، کس کی فیملی پاکستان میں تھی اور وہ باہر ملک جانا چاہتی تھی، اور ہاں اس کو شیئر کیجیے گا، شاید کوئی باہر ملک جانا چاہ رہا ہو اور اس کو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہاں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، میں تو آپ لوگوں کو دعاؤں میں رکھتی ہوں، جو بھی یاد رکھتی ہوں، جو بھی مجھے دعا کا کہتا ہے، آپ لوگ نا میری دعاؤں میں شامل ہو۔ ہر ٹائم میں آپ کو دعا کرتی ہوں، جب میں کامنٹ پڑھتی ہوں تو میں اسی ٹائم آپ لوگوں کے لیے دعا کر دیتی ہوں، بس آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، میرے بچوں کو کامیاب کرے، نیک صالح ان کو بڑا کر دے، ان کو کبھی بھی کسی کے آگے محتاج نہ ہونے دے میرے اللہ پاک، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے۔
اور لوگ جو ہے نا اگر کسی سے ایک ذرہ بھی لو نا تو لوگ اس کے تانے دیتے ہیں، اور وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو کسی کی کو محتاج نہ بنا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا کے لوگ ظالم ہیں، تو بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس لوگوں کے ایمان شاید کچے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اللہ پاک خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو فل غور سے دیکھیے گا، پھر مت بولنا کہ کیا تھا کیسے تھا۔ اب تو میں نے پورا آپ کو اسکرین شاٹ دے کے بھی بتایا اور بول کے بھی بتایا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بائے بائے۔